नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मुसलमान नमाज की अदायगी के फ़राइज़ से, अहमियत, फ़जीलत और बरक़ात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ज़रा सा इन बातों को सिर्फ़ रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है ताकि इन अफ़ाल की अदायगी में हमारी खुशू व खुज़ू पैदा हो जाए और हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से सबसे अहम रुकन है। इस्लामी निज़ाम इबादत में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में 92 मुकामात पर 92 मुकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है। नमाज रोज़ी में बरकत, बदन की राहत, सुकून क़ल्ब, शैतान का सबसे नापसंदीदा फ़ेल और कुफ़ार के मुकाबले में असलाह की हैसियत रखती है। नमाजी महबूब मलाइका होता है। नमाज हिदायत, ईमान और नूर है। नमाज दुआ की अजाबत और अमाल की कबूलियत का ज़रिया है। नमाज शब मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाने वाले कीमती तहाइफ में से एक सबसे अहम तोहफ़ा है। नमाज दीन का सुतून है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42 और 43 में है, जब अहले जन्नत अहले जहन्नुम से पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में दाखिल किया, तो उनका पहला जवाब ये होगा, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इस आयत मुबारका से इस बात की फ़जीलत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है और इसकी अहमियत का भी कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नुम रसीद करेंगे। यानी नमाज जन्नत में ले जाने का बड़ा बुनियादी ज़रिया है। अक़ीदा तौहीद के बाद सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा नमाज है। बेशुमार आयात और रिवायात इस हुक्म की फ़र्ज़ियत के मुताल्लिक़ मौजूद हैं। अल्लाह से क़ुर्ब का आसान और करीब तरीन रास्ता नमाज है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़ेल में अल्लाह ताला को नमाज सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अबू दाऊद में है कि नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। जब नमाज का फरीज़ा आया तो सहाबा किराम ने ईद की जैसे खुशियाँ मनाई। ये फरीज़ा नमाज किसी बीमारी और मजबूरी में माफ़ नहीं है और अहादीस मुबारका में फ़राइज़ के अलावा दीगर नमाज़ों की तरगीब भी दी गई है, जैसे कि नवाफिल और सुन्नतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर इस तरह के सिलसिलों में मौजूद रहते थे, जैसे कि नवाफिल की नमाज अक्सर व बेशतर लोगों के मसरूफ़ तरीन औक़ात में से छूट जाती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। स्पेशली हमारा जो नौजवान तबका है वो नवाफिल और सुन्नतों को ज़रूरी नहीं समझता। इस सिलसिले में बहुत सी रिवायात और बहुत सी सुन्नतें मौजूद हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों और नवाफिल का बहुत खूबी के साथ एहतमाम फरमाया करते थे। अहादीस मुबारका की एक कसीर तादाद नमाज की फ़जीलत के बारे में मौजूद है और नमाज अदा ना करने पर वईद भी आई है। इसके अलावा नमाज की जुमला तफसीलात भी हमें अहादीस से भी मिलती हैं। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ करार दिया है। जिसने इन नमाज़ों को बेहतरीन वज़ू के साथ उनके मुक़र्ररा औक़ात पर अदा किया और इन नमाज़ों को रुकू, सुजूद और कामिल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे और चाहे तो उसको अज़ाब दे। यानी जब कोई शख्स बाकायदा एहतमाम के साथ वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा होता है और पूरी तवज्जो और खुशू खुज़ू के साथ नमाज पढ़ता है, तो उसके गुनाह उसके जिस्म से इस तरीक़े से झड़ने लगते हैं जिस तरीक़े से सूखे पत्ते दरख्त से झड़ते हैं।
اسی سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے ہوتے ہیں باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے ہی متعلق ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوئی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ویسے تو روزانہ کی 5 نمازوں کی فرضیت اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز جمعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح سے جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے نماز جمعہ کو باقی تمام نمازوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعے کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سے بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت میں اس کے اندر ابتدا میں اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفاتیں بیان کی گئی ہیں: الملک یعنی بادشاہ، القدوس یعنی پاک ذات، العزیز یعنی زبردست، الحکیم یعنی حکمت والا۔ اس صورت کی آخری 4 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بے شک اس آیت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ان آیتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف توجہ دیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے معاش کے لیے نکل جائیں۔ اسی طرح سے باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر صرف 2 آدمی بھی ہیں تو وہ جماعت قائم کریں، ان میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 یا 2 کے اوپر جماعت ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتے ہیں۔
ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہمارے زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز نہ صرف ہمارے کاموں کو آسان بناتی ہے بلکہ ہمارے وقت میں بھی خیر و برکت عطا فرماتی ہے۔ کسی مسجد کے دروازے پر بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ان تمام باتوں سے دل کانپ جاتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے، لہٰذا سوچنا چاہیے کہ مصروف ترین زندگی میں سے وہ وقت ضرور نکالیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی نوازشیں ہیں، کیا ہم چند لمحے نکال کر ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ضرور تلقین کرنی چاہیے۔ یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل اس چیز سے بہت زیادہ غافل ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے وجود نے جہاں بہت سی اچھائیاں پیدا کی ہیں، وہاں پر کچھ ایسی خامیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے کہ جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ ملوث ہو گئی ہے اور مصروفیات، ایکسٹرا آرڈنری مصروفیات کو بڑھا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان تمام باتوں کی تلقین کریں، انہیں یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، جو ہمیں نہ مانگنے پر بھی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم مانگیں گے تو وہ یقیناً ہمیں جھولی بھر بھر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا پابند نمازی بنائے، اپنے بچوں میں بھی اس فعل کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بد نظری سے محفوظ رکھے، مرتع دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔